بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس نے ہمیں جو نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی اس کو قبول بھی فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں اگر مادی نعمتوں کا ذکر کروں تو ظاہر بات ہے کہ چھوٹی سی مجلس بھی ناکافی ہوگی، لیکن میں ان نعمتوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق حسی نعمتوں سے ہے، روحانی یا معنوی نعمت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی نعمت جس کو ہم کہتے ہیں نعمت اسلام ہے، نعمت دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نعمت ایمان ہے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیا۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جیسی کتاب ہدایت ہمیں عطا کی ہے نا، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی بنایا جانا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہے نا۔ تو اس طرح کی بہت ساری نعمتیں ہیں، نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج جس نعمت کا ذکر امام صاحب نے ذکر کیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا، یہ بھی قرآن پاک میں ایک نعمت کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم اذ کنتم اعداء، دشمن تھے، ہے نا۔ یہ اس وقت کی بات، اسلام آنے سے پہلے جو خانہ جنگیاں ہوتی تھیں، خون خرابے ہوتے تھے، ان کی فطرت میں گویا کہ شامل تھا جنگ، جدال، لڑائی، خون خرابہ۔ تو فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے طور پہ کیا فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ تباہی کے گھڑے کے پاس تم پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہارے دلوں میں آپسی محبت ڈال کر کیا کر دیا؟ تم کو بچا لیا اور تم کو تباہی سے محفوظ رکھا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے، مسلمان کا مسلمانوں کے ساتھ محبت، تعلق، ہمدردی، یہ جو ساری صفات ہیں، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام صاحب نے پڑھی، جس میں فرمایا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمان ان کے جو خون ہیں وہ برابر ہیں۔ وہم ید علی من سواہم، اور اپنے سوا کے یا اپنے مخالفین کے یا اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ ہے۔ اور یسعی بذمتہم ادناہم ویرد علی اقصاہم، ان میں سے جو ادنا شخص بھی ہے، کسی کو بھی وہ امان دے سکتا ہے اور سب کو اس کی امان قبول کرنی ہوگی، اور جو لشکر کا مستحق ہے، وہ لشکر میں سب سے پیچھے رہ جانے والا بھی جو ہے وہ بھی غنیمت کا مستحق ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں ہمیں جو چیز بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس حدیث میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بتایا، اور پھر حقوق کے بارے میں بھی بتایا کہ تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں، یعنی قصاص کا معاملہ ہو، دیت کا معاملہ ہو، تو یہ نہیں کہ کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، دیت نہیں لی جائے گی۔ کوئی چھوٹے غریب خاندان کا ہے، یا کوئی عورت ہے، کوئی مزدور ہے، نچلے طبقے کا ہے،
یا کوئی بچہ ہے نہ، قصاص دیت کے معاملے میں سب کے ساتھ قانون یکساں ہے۔ دوسرا ایک تو مطلب یہ ہو گیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں ایک ہاتھ ہیں، جس کو اللہ کی رسی، میں نے ابھی قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انسان جسد واحد کی طرح ہے، مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو محسوس وہ حصہ نہیں بلکہ پورا جسم کرتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان جو ہے اس کو جب تکلیف ہوتی ہے، کہیں بھی ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو، ایمان کی بنیاد پہ اس کا دل تڑپ جاتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو جسد واحد کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ وہم یدن علی من سواہم، وہ اپنے مخالفین کے لیے ایک ہاتھ کی طرح ہے، وہ ایک ہاتھ کی مانند ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سب یکجٹ ہو جاتے ہیں اس کے خلاف، ظالم کے خلاف، اور اس مسلمان بھائی کی حمایت میں سب جمع ہو جاتے ہیں، دشمن کے خلاف سب برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مطلب ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، اقتدار حاصل ہوا، عزت اور سرخروئی حاصل ہوئی، اور اسی وجہ سے ان کا جو روب ہے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا، ان کا اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے کام آنا، تعاون۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، والذین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل ایمان مومن اور مرد کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور صفت کیا بیان ہوئی اس میں؟ ان کی خوبیاں کیا بیان ہوئی؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہو، اتحاد اور اتفاق ہے، اور اتحاد اور اتفاق کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ وہاں بھی یہی بات کہی کہ تم خیر امت ہو، بہترین لوگ ہو۔ بہترین لوگ ہونے کے لیے شرط کیا بتائی گئی؟ امر بالمعروف، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا، نہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اور ظاہر بات ہے کہ بھلائی میں نمبر 1 میں توحید ہے، اور پھر توحید سے متعلق جتنی بھی اس سے متصل جو خوبیاں ہو سکتی ہیں تمام چیزیں ہو گئیں۔ بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ وینہون عن المنکر، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اگر تم متحد ہو، آپسی بھائی چارہ ہے، تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ کہ ہمارا اور آپ کا، امت محمد کا، امت وسط کا جو ترے امتیاز ہے، جو ایک خاص پہچان ہے، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ترے امتیاز ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیاوی جو زندگی ہے اس کی نجات کا بھی ضامن ہے۔ اخروی جو فائدہ ہے وہ تو ہوگا، دنیا میں بھی اگر ہم کو سرخروئی حاصل کرنا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، عزت کی زندگی گزارنا ہے، تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ آپسی اتحاد، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اور ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ جو حدیث ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ابھی جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک جسم کے کسی حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام مومن کو تڑپ جانا چاہیے۔ گویا کہ ہم ایک زندہ احساسات کا مجموعہ ہیں ہم، اور ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے
کہ اگر ہم سے کسی کی کوئی دل شکنی ہوئی ہے، کوئی ہم سے ناراضگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نا اتفاقی کی وجہ سے خلیج بڑھتی نہ جائے، دوریاں بڑھتی نہ جائیں، آپسی اتحاد جو ہے وہ بہت اہم ضرورت ہے، خاص کر کے ان حالات میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم کوشش یہ کریں، اگر ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو، مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یا مظلوما او ظالما۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم اگر ہے، مار کھا رہا ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو ظلم سے محفوظ رکھیں، ظالم کے شر سے محفوظ رکھیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ظلم کرنے سے باز رکھو، اس کے ظلم سے بچاؤ، اس کو منع کرو کہ یہ غلط ہے، اس کو منع کرو کہ اللہ تم سے بڑا کوئی طاقتور ہے جس کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا ہے، جس کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی ظلم اگر ہو رہا ہے تو ہمیں مدد بھی کرنی ہے، اور اگر کوئی ظالم ہے تو ہمیں اس کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، طاقت نہیں ہے، تو کم از کم ہم جو ہے زبان سے، ہم نمبر 2 جو ہے دوسرا لیول یا دوسرا مرتبہ، کہ ہم زبان سے اس کو منع کریں، اور تیسرا جو ادنا وہ یہ ہے کہ ہم ظلم جو کر رہا ہے یا جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں، یہ ادنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم اپنے دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ معاف کیجیے گا کہ آج بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ گو ہیں، اہل ایمان ہیں، جو اس وقت غزہ کے جو حالات ہیں، حماس کے جو لوگ ہیں، وہ اسی مسلک میں پڑے ہوئے ہیں کہ حماس کا مسلک کیا ہے، حماس کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت حق اور باطل کا معاملہ ہے، بیت المقدس کا معاملہ ہے، مسجد اقصی کا معاملہ ہے، ان کے صرف بازیابی اور آزادی اور خالی ارض فلسطین کا معاملہ نہیں ہے۔ یقیناً ارض فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی تھی، وہ سرزمین جہاں پہ قدس ہے، اور قدس کی حفاظت جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہماری طرف سے یا تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک گروہ اگر وہاں پہ لڑ رہا ہے، برسر پیکار ہے، تو ہمارا دل اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دل ہمارا جو ہے اس کے لیے دھڑکنا چاہیے، تڑپنا چاہیے۔ اور اس کا ادنا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں، ہر دعا میں مخصوص جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس دعاؤں کی لمبی لسٹ ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، روزی روٹی کے لیے، معاش کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، ہم اپنی مخصوص دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو قدس کے لیے لڑ رہے ہیں، بازیابی کے لیے میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیجیے، ان کی شہادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیے، جو ظالم ہیں ان کے ظلم سے محفوظ رکھیے، جو غاصب یہودی ہیں ان سے قدس کی حفاظت فرمائیے، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائیے، ہے نا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ان حالات میں جو امام صاحب نے جو بات کہی کہ ہمیں ان حالات میں خاص کر کے ایک دوسرے کے لیے مضبوطی بننا ہے، اور ایک دوسرے کی جو کمزوریاں ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے، اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، اسلام کا اور دین کا رشتہ ہے، وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنے اندر اتفاق نہیں پیدا کریں گے، تو دوسری آیت جو پڑھی امام صاحب نے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ یاد رکھو یہ جو تمہیں اتحاد کی بات کہی جا رہی ہے اہل ایمان، اگر یہی اتحاد جو ہے ان میں بھی ہے تمہارے خلاف، وہ بھی متحد ہیں، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو، کیا نہیں کرو گے؟ یعنی اگر تم متحد نہیں رہو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فساد برپا پیدا ہو جائے گا۔ آج کیا ہے یہ جو فساد برپا اور خونریزی جو ہو رہی، ہمارے انتشار کی وجہ سے، ہمارے اختلافات کی وجہ سے۔ تو اگر مسلمان متحد ہوں، اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ جب مسلمان متحد رہا، مسلمانوں میں اتفاق رہا، اور وہ قرآن کی اور دین کے اور اسلام کی بنیاد پہ متفق رہے، تو آپ دیکھیں کیا عروج ان کو حاصل تھا، اللہ نے کیا عزت اور کیا مقام ان کو دیا تھا۔ تو یہاں پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ذکر کی گئی کہ وما امرتکم بہ فأتوا بہ منہ ما استطعتم، کہ میں تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہوں حسب استطاعت اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اس کے تعلق سے جو چیز میں نے آپ سے بتائی کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو. اور دوسری چیز یہ کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا اپنے بھائی کو، نہ وہ خود ظلم کرتا ہے، نہ ظلم ہونے کے لیے چھوڑتا ہے کسی کے ظالم کے حوالے کرتا ہے. ولا یخذلہ، اور اس کو نیچا نہیں دکھاتا. ولا یحقرہ، اور اس کو جو ہے حقیر نہیں سمجھتا. تو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، گویا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات میں کہ یہ جو قبیلے ہیں، خاندان کی تقسیم ہے، اور فلاں بڑے خاندان سے ہیں، فلاں بڑا قبیلے سے ہے، اور یہ نیت ذات کا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہندوانی ہیں، غیر اسلامی ہیں، غیر دینی ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے مکرم ہے، معزز ہے، محترم ہے، عظمت والا، وہ کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تم میں جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے متقی ہے. تو ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا مقصد وجود کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو آج کا جو درس ہے اس سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں جن کا تعلق ہمارے دین کے اساس سے نہیں ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد سے نہیں ہے، ہماری بنیاد جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن، توحید، رسالت، آخرت، اس سے نہیں ہے، تو ہمیں ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپسی ہمیں اتحاد اور اتفاق کے تعلق سے بھی ہمیں جو ہے کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو غزہ میں، فلسطین میں جو مسلمان مجاہدین اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں اور زخم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. یا اللہ ان کی جو کاوشیں ہیں اور ان کی کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کے جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زخموں پر مرہم کرنے والا پیدا فرمائیے. یا اللہ ان کے حال پر رحم فرمائیے. جو ظالم ہیں، غاصب ہیں، ان کو نیست و نابود فرمائیے، ان کو تباہ و برباد کیجیے، ان کے چنگل سے، یا اللہ ان کے ظلم سے تمام اہل فلسطین کو نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کو، بلکہ میں کہوں کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ ان کے شر سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.